آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز، اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے، اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے، جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر، کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں؟ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دیں، قیامت میں رسوا نہ کر دیں۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑتے۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ